Hello everyone, welcome to another episode of Policy Beats. Today we are hosting Dr. Faisal Bari. He is currently serving as the Dean of LUMS School of Education. His research spans disability inclusion, gender representation in textbooks, use of education tech, teacher politics, and many such interesting subjects. So it's better that we learn from him. Sir, thank you so much, first of all, for giving us the time for this podcast. My pleasure. Thank you. Sir, why don't you tell us خود ہی کہ آپ کی ساری جرنی کیسی تھی؟ How did you end up pursuing the field of teaching itself and being part of the education system itself? بہت پیچھے لے جا رہے ہیں. So ever since I started my bachelor's, which was back in 87, even in Pakistan, before I went out for bachelor's to UK, I was very clear کہ میں نے کوشش یہی کرنی ہے کہ ساری عمر لکھنے پڑھنے کا ہی کام کروں. اچھا. سو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کسی اور پروفیشن میں جانے کا. And so it seemed natural to find areas and subjects that I liked. And I must say that my first love is probably philosophy. Oh, wow. And so I did a degree in philosophy, politics and economics from Oxford. اور اس کے بعد did another master's in philosophy. But اس وقت میری والدہ یہیں پاکستان میں ہی رہتی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر تم فلسفے میں پی ایچ ڈی کرو گے تو یو ناٹ گوئنگ ٹو کم بیک ٹو پاکستان. سو کوئی اور سبجیکٹ اگر اینڈ آئی تھنک اکنامکس واز دی ادر ون دیٹ آئی ریئلی لائکڈ. سو دیٹس وائی آئی اینڈیڈ اپ ڈوئنگ اے پی ایچ ڈی ان اکنامکس, came back and started teaching at LUMS. So I've been teaching since 1997-98. اب تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں مجھے, اور لمس کے ساتھ ہی لاہور یونیورسٹی مینجمنٹ کے سائنسز کے ساتھ ہی تقریباً اتنا عرصہ گزرا ہے. پہلے 10 سال 12 سال میرا انٹرسٹ جو تھا وہ بہت مائکرو گیم تھیوری اور انڈسٹریل آرگنائزیشن وغیرہ پہ تھا. ابھی میں کچھ کام وہاں کرتا ہوں, لیکن اس کے بعد سے آئی بین ورکنگ اے لاٹ مور آن ایجوکیشن. تو کوئی 10-15 سال تو ہو گئے ہیں ایجوکیشن میں کام کرتے ہوئے, اور وہ جو تمام سبجیکٹس آپ نے بتایا اس پہ تھوڑا تھوڑا یا جو بھی کام کر سکا ہوں وہ کیا. Sir, that's an interesting journey that you have, and I'm sure کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے, جس طرح آپ کی ایک پروجیکٹس چل رہے ہیں, ریسرچ چل رہا ہے. You mentioned that you studied philosophy. There's one thing that I'm personally curious about now, since you mentioned the subject philosophy. There was a time when we were specifically seeing کہ اچھا جو ینگ لوگ ہیں ان کے اندر ایک جذبہ ہے backed with some sort of thought, some sort of philosophy. Is it مطلب ابھی آج کل آپ کو ایسے کیوں فیل ہو رہا ہے کہ ایک philosophical disconnect بھی ہے, ایک void بھی ہے, کوئی particular direction نہیں ہے؟ ایسا ہے جس طرح کہا جاتا ہے ینگ پیپل ہم لوگوں کے بارے میں؟ ہے بھی اور نہیں بھی. کئی موقع ہوتے ہیں ان صرف دنیا میں ایسے جس میں کوئی ایک آئیڈیالوجی یا ایک وے آف تھنکنگ بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چل رہی ہوتی ہے, جس کا ہی ڈے ہوتا ہے یا کوئی ایسی بات ہو. جیسے ہم نے سوشلزم کا ہی ڈے بھی دیکھا, کیپٹلزم کا بھی دیکھا, ریلیجن مختلف اوپر آتے رہے وغیرہ. وہ ایک ایڈیالوجی ہے جو بہت سارے لوگوں کو لے کے چل پڑتی ہے. اس وقت کوئی ایسی ایڈیالوجی نہیں ہے جس سے لوگ زیادہ ایسوسیٹ کرتے ہوں. آپ خود ہی پاکستان میں ہی موومنٹس دیکھیے, جو مختلف موومنٹس پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں, وہ بھی کوئی ان میں سے ایسی نہیں ہے جس کی کوئی ایڈیولوجیکل روٹس بہت زیادہ گہری سمجھ میں آ رہی ہوں. یعنی کسی زمانے میں شاید پیپلز پارٹی کی لیفٹ سے ایفیلیشن کافی زیادہ تھی, پر اب پچھلے 10-15-20 سال سے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. وہاں بھی مسلم لیگ نون کو تو کبھی بھی ایکیوز نہیں کیا گیا کسی ایڈیالوجی کے بارے میں. اور سملرلی جو تحریک انصاف ہے, پی ٹی آئی ہے, جسٹس از ناٹ این آئیڈیالوجی. ان کا نعرہ ہمیشہ ہوتا تھا نا جسٹس کا. وہ ایڈیالوجی تھوڑی ہے, وہ تو ایک چیز ہے نا جس پہ آپ پوری ایک اسٹرکچر آف تھاٹ وغیرہ اور پوری سوسائٹی تو نہیں اس پہ بیس کر سکتے کہ کس طرح ہوگی, اور بہت چیزیں چاہیے اس میں. سو ایڈیالوجی اس وقت بالکل کافی زیادہ کم اس سے ایسوسیشن ہے,
اور اس کی دوسری سائڈ یہ بھی ہے کہ اس وقت شاید کوئی ایسی سوچ ہے بھی نہیں جو لوگوں کو لگے کہ وہ انہیں سیلویشن کی طرف یا بہتر زندگی کی طرف، بہتر ایک سٹرکچر کی طرف لے جا سکتی ہے. سر اس سب میں ایجوکیشن کے پرسپیکٹو میں رہتے ہوئے ایک مائکرو لیول سوال پوچھوں گی کہ پھر واٹ از دا رول آف ایجوکیشن اسپیسیفکلی آپ کے مینٹورز ان گرومنگ young people, because if I'm in university and if not just to say کہ ایک ideology ہے لیکن at least certain role that a teacher plays as a mentor, as a leader to create that, what sort of role can we envisage now with the current status? So اس میں اب بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ اساتذہ کا مقام ایسا پاکستان میں ہے نہیں کہ ان کو رول ماڈلز یا کوئی مینٹورس کے طور پہ زیادہ تر دیکھا جاتا ہو. اساتذہ جو ہیں وہ کیپٹلزم کے پچھلے 30 سال کے بعد اب زیادہ تر بس ایسے ہی دیکھے جاتے ہیں کہ پیسے دے کے ان سے پڑھوا لیا، اور وہ او لیولز ہو، اے لیولز ہو، جہاں پہ آپ نے نمبر لینے ہیں، یا میٹرک، ایف ایس سی یا اس کے بعد. سو وہ رول ماڈل، مینٹور، ایگزامپلر، وہ والی چیزیں جو ہیں مجھے بہت کم نظر آتی ہے اسٹوڈنٹس میں جو اساتذہ کو ایسے دیکھیں، اور اساتذہ میں جو اسٹوڈنٹس کو اس طرح گائیڈ کر سکیں. ایک تو یہ چیز بڑی کلیئر ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جس وقت میں، جیسے میں نے کہا، آئیڈیالوجی سے لنکیج یہ ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے. دیکھیں ہم سب یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ کریٹیکل تھنکنگ بھی دیں، یہ بھی دیں، وہ بھی دیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیں، سوال کرنے کی صلاحیت دیں، بغیر یہ چیزیں کریں. لیکن وہ چیزیں کسی کانٹیکسٹ میں ہوتی ہیں نا، وہ چیزیں بغیر کانٹیکسٹ کے نہیں ہوتی کہ سوال و جواب آپ نے کس چیز کے بارے میں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. کریٹیکل تھنکنگ صرف سوال و جواب نہیں ہے، وہ ہے اس سے اگلے لیول پہ لے جانا تاکہ آپ اپنی سوچ کے ذریعے فیصلے کر سکیں. وہ چیز ہم دینے کے لیے راضی نہیں ہیں ابھی بھی اپنے ینگ لوگوں کو. سو ایمینول کینٹ کا ایک بڑا اچھا فریز ہے جو اس نے انلائٹنمنٹ پہ، جب اس کا ایسے جو ہے اس میں کہتے ہیں نا واٹ از انلائٹنمنٹ، تو وہ ایک فریز یوز کرتا ہے، مجھے ایگزیکٹ کوٹ یاد نہیں، بٹ انلائٹنمنٹ از دا کریج ٹو یوز یور اون ریزن. ٹھیک، وہ کہتا ہے دس اٹ کمز ڈاؤن ٹو دس کہ میں کسی کی بات پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں کیونکہ وہ اس نے کہی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو وہ ضرور صحیح ہوگی. اس کو پرکھنا، اس کے لیے میں نے اپنا ریزن یوز کرنا ہے. میرا خیال نہیں کہ پاکستان میں ہم یہ سوچ اپنے اسٹوڈنٹس کو دینا چاہتے ہیں. اس پہ بہت زیادہ قدغن ہم نے لگائے ہوئے ہیں، چاہے وہ میڈیا میں ہو، چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہو، چاہے وہ ہم مذہب کے نام پہ کریں، چاہے وہ ہم پالیٹکس کے نام پہ کریں، کسی بھی نام پہ کریں. بہت زیادہ قدغن ہے ہمارے اوپر کہ ہم کیا بات کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. اور ریسنٹ ٹائمز میں تو اور بڑھ گئے ہیں کہ جی اس کا بھی استحقاق مجروح ہو رہا ہے، اس کا بھی استحقاق مجروح ہو رہا ہے. نہیں استحقاق کسی کا مجروح ہوتا تو وہ عوام ہیں جو بیچارے پس جاتے ہیں، جو بات بھی نہیں کر سکتے، جن پہ وہ دستور زبابندی ہے کہ وہ، اور یا وہ کہہ دیں کہ وہ کیا سگ مقید ہیں اور سنگ آزاد. سر بہت آپ نے انتہائی مطلب مجھے سوچ پہ مجبور کر دیا، کیونکہ ایٹ اے پوائنٹ وین یو وانٹ ٹو ڈو سو مینی تھنگس، آئی مین یو انٹریکٹ ود so many students, or you must see some sort of passion, ambition on a day-to-day basis, and on some days you must see disappointment and disillusionment as well. So I think that as a teacher, how do you feel کہ ایسے کون سے steps لیے جا سکتے ہیں at least institutional level پہ to sort of create that space for students? Because ابھی جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ we want to retain our young people, we want to utilize it. ایک ٹائم پہ اس کو یوتھ پاپولیشن بام بھی کہہ رہے تھے، ایک ٹائم پہ پازیٹیو یوتھ بلج کے نام بھی دے رہے ہیں، مختلف طریقے سے آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے. How do you feel we can best retain the young people to stay? اینڈ اس کے بعد میں آتی ہوں کچھ ایجوکیشن ریلیٹڈ اٹ سیلف کوشچنس. دیکھیں اس میں ایک تو جیسے میں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ سوچیں کہ بھئی کریٹیکل تھنکنگ یہ میتھ میں استعمال کریں لیکن اپنی زندگی میں نہ کریں. بالکل. سائنس میں کریں پر پالیٹکس میں نہ کریں. کہیں اور کریں، چاہے جو بھی ہے آپ کا فیلڈ. آئی ٹی میں آپ بہت لوگ کہتے ہیں کہ آئی ٹی میں بڑا پوٹینشیل ہے، فلانے میں بڑا پوٹینشیل، کہ وہاں تو کریٹیکل تھنکنگ اور سوچ کی اور سوال کرنے کی اجازت ہو. لیکن جب آپ بات یہ کریں کہ پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے، یا حکومتیں کیا کر رہی ہیں، یا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا آرمی کا کیا رول ہے یا ہونا چاہیے، وہ ان چیزوں پہ قدغن لگاؤ کہ ان پہ بات نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر آپ کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ چاہتے نہیں.
سو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ نے واقعی سوسائٹی کو ینگ لوگوں کو انگیج کرنا ہے, ان کو اس ڈسلوژنمنٹ سے نکالنا ہے, ان کو اس فکر سے نکالنا ہے کہ پاکستان چھوڑ کے جائیں اور پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے, جو کہ بہت آج کل تو بہت زیادہ سینٹیمنٹ اس کا ہے, تو پہلی چیز تو یہ کرنی پڑے گی کہ فکری آزادی تھوڑی دینی پڑے گی لوگوں کو کہ وہ جو کہنا چاہتے ہیں, جو کرنا چاہتے ہیں کریں. ہاں, اس میں شیپ اس کو کیسے کرنا ہے وہ بالکل ذمہ داری سب کی رہے گی, چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے, سب کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی آپ آزادی فکری دیتے ہیں اس کو کس طرح سے آرگنائز کرنا ہے, شیپ کرنا ہے. وہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پچھلے 30-40 سال میں جو توڑ پھوڑ ہماری سوسائٹی میں ہوئی ہے, تو جو ہمارے گراس روٹ سے اوپر مختلف طریقے سے آرگنائزیشنز ہوتی تھیں, اور صرف پولیٹیکل پارٹیز ہی نہیں, چاہے وہ کمیونٹی لیول پہ ہو یا اور چیزوں میں, ان میں بہت زیادہ توڑ پھوڑ کی گئی ہے. آپ دیکھیں سسپیشن دیکھیں کتنا ہے. لفظ NGO ایسے سوچا جاتا ہے جیسے وہ سارے فارن ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. پرائیویٹ اسکول, پہلی چیز جب ان پہ وہ فیس والی بات ہوئی تھی, ان کے فیس بڑھنے, تو سب سے پہلی چیز خیال میں آتی ہے یہ سارے چور ہیں, یہ سارے پیسے بنائے جا رہے ہیں. انڈسٹری کا نام آتا ہے تو فوراً آتا ہے کہ یہ سارے ٹیکس چور ہیں. فلانے کا نام آتا ہے, ٹریڈرز کا نام آتا ہے, وہ ہیں یا نہیں, کوئی ان میں سے ٹیکس کھاتا ہے یا نہیں, ارسپیکٹیو ہیں تو سارے پاکستانی, ساروں نے یہاں کام کرنا ہے. ان کو وہ اسپیس ملنی چاہیے تاکہ وہ آپس میں پھر آرگنائز کر سکیں, ایک دوسرے کو صحیح سمت میں لا سکیں. ایک تو یہ سائڈ ہے نا. لیکن دوسری سائڈ بہت ساری یہ ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, ہمارا یوتھ بلج بہت بڑا ہے, ٹھیک. اور وہ اب میں ایجوکیشن کی طرف تھوڑا سا آٹومیٹیکلی آؤں گا, کیونکہ بغیر تعلیمی مواقع کے بہت مشکل ہے یہ سوچنا کہ فکری آزادی ہو بھی تو جس کے پاس تعلیم کے مواقع نہیں, ووکیشنل ٹریننگ کے مواقع نہیں, وہ کرے گا کیا یا کرے گی کیا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں 20 ملین بچہ اگر اسکول میٹرک وغیرہ سے باہر میٹرک نہیں کر پائے گا, تقریباً باہر ہیں 20-22 ملین جو بھی, اور جو ہیں اسکولوں میں ان میں زیادہ تر کو کوالٹی یا ایجوکیشن نہیں مل رہی, چاہے وہ پرائیویٹ اسکولوں میں ہیں یا پبلک میں, تو پھر یہ زیادہ تر بچے جب نکل بھی آئیں گے, اب 16-18 سال سے اوپر آئیں گے, تو یہ کریں گے کیا؟ ہم انہیں کہاں پہ کہیں گے کہ یہاں مواقع ہیں آپ چلے جائیں, اگر ہم نے انہیں کچھ سکھایا نہیں یا وہ کچھ سمجھ نہیں پائے, سیکھ نہیں پائے. سو میرے خیال میں تو یہ اس وقت کا اکنامک کرائسس, یہ پولیٹیکل کرائسس وغیرہ, یہ سارے جو مجھے لگتا ہے کہ ان کے پیچھے اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایجوکیشن اور سوشل سیکٹر کی مینجمنٹ بہت بری طرح سے کی ہے, بہت خراب کی ہے, جس کی وجہ سے آج ہم جس جگہ پہ پہنچے ہیں وہ کوئی سرپرائز نہیں ہے. اچھا, اور ٹھیک کرنے کے لیے مجھے دیکھیں اکنامک کرائسس جو ہے وہ 6-8 مہینے میں ٹھیک ہو سکتا ہے. جو پولیٹیکل کرائسس ہیں اس کی ڈائریکشن کم از کم بہتر ہو سکتی ہے, وقت لگے گا اس میں, کیونکہ اس میں انسٹیٹیوشنس بھی انوالوڈ ہوتے ہیں نا. آپ انسٹیٹیوشنس کو دوبارہ کیسے ری بلڈ کریں, اس میں ٹائم لگتا ہے, ریسیٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. وہ ہو سکتا ہے کچھ سال ہمیں لگے, پر آئی ڈونٹ تھنک وہ بھی اتنا مشکل ہے. لیکن ایجوکیشن میں جو انویسٹمنٹس ہونی ہیں, ہیلتھ میں ہونی ہیں, وہ اگر آج کریں گے بھی تو 5-7 سال بعد, 10 سال بعد ان کا آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہوگا. لیکن وہ جس طرح کسی نے کہا تھا نا کہ تو پھر کیا وہ ڈیلے کرتے جائیں, کیونکہ ہم ڈیلے کرتے, وہ ڈیلے کا وقت بھی گزر گیا ہوا ہے نا, کیونکہ اگر آج بھی نہیں کریں گے تو 10 سال بعد بھی ٹھیک نہیں ہوگا. تو اس کی ارجنسی یہاں ہے, بٹ سیڈلی اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے, ارجنسی بہت زیادہ ہے, پر وہ کیونکہ مڈل ٹو لانگ ہورائزن سے تعلق رکھتا ہے, اس لیے کسی پولیٹیکل پارٹی کا یا پولیٹیکل ڈسپینسیشن کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ. دیٹ از ایکچولی کاؤنٹر پروڈکٹیو فار دیم ایز ویل, بیکاز ایٹ دی اینڈ آپ کی لیکنگ ول کی وجہ سے یو آر اونلی گوئنگ ٹو سی انکریزڈ پولرائزیشن. 3 سال 5 سال کے لیے کوئی آتا ہے نا, بالکل اس کا ہورائزن ہی نہیں ہے, اس کو کیا فرق پڑتا ہے. 3 سال بعد اگر پاکستان میں مسئلے اور بڑھتے ہیں تو جو اس وقت چیف ہے یا جو اس وقت جسٹس ہے یا جو پرائم منسٹر ہے, اس کو پتہ ہے وہ 3 سال بعد وہ یہاں نہیں ہوں گے. اگر چیف جسٹس ہیں تو وہ بھی غالباً باہر ہوں گے, اور اگر پالیٹیشین ہیں تو جیل میں ہوں گے. سو اس لیے وہ 3 سال سے ہورائزن زیادہ ہے نہیں, تو پھر وہ 3-4 سال سے وائی وڈ دے تھنک لانگ ٹرم. ان کو اپنے اینڈز ویسے ہی پتہ ہیں ریگارڈ, اینڈ دیٹس واٹ دے ورک فار, اینڈ دیٹ از ون آف دا بگر پرابلمس. آپ باقی ملکوں میں ریفارمیشنس دیکھیے, چاہے وہ میجی ریفارمیشن ہے جاپان کی 1860s کی, اور پھر وہ ریسٹوریشن وغیرہ, اٹ واز کافی وقت لگا, اور جو ان پاور لوگ تھے ان کو میڈیم ٹو لانگ ٹرم سوچنا پڑا تھا. یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم میڈیم ٹو لانگ ٹرم انٹرسٹ کو انٹرنلائز نہیں کر سکتے جب تک انسٹیٹیوشنل اسٹرکچرز ٹھیک نہیں ہوں گے.
صحیح سر, دیٹس این انٹرسٹنگ. اس سے مجھے ایک اور چھوٹا سا سوال ہے, لیکن وہ اس سے ہم تھوڑا آف ٹاپک ہو جائیں گے. تو میں آپ سے پھر یہ پوچھوں گی, بیکاز ابھی ہم نے ڈسکس کیا وہ انڈے لیولز ہے, ایک طرف ایف ایس سی چل رہا ہے, سو دیر آر پیرل ایجوکیشن سسٹمز رننگ ان پاکستان, اور اس کی وجہ سے بھی ویو سین سو مینی ایشوز ایمرج. ایک تو ان ٹرمز آف دا کوالٹی آف ایجوکیٹڈ پیپل دیٹ وی آر پروڈیوسنگ, وہ بھی اس لیول کے حساب سے چل رہا ہے. اسی کے ساتھ پھر لنکڈ ہے آپ کا ایجوکیشن اینڈ اکانومی نیکسس, جس پہ آپ نے ابھی تھوڑا سا یو ٹچڈ اپان اٹ ایز ویل. سو آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ کم وی ہیو بین unable to have like a streamlined education system as well, اور we seem to be dilly dallying. نہ ہم نے پبلک سیکٹر ایجوکیشن کو اس طرح سے ریفارم کیا, اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو بھی ہم صحیح سے اسٹریم لائن نہیں کر پا رہے. تو what reasons and perhaps is there a way forward that we can expect? کتنا ٹائم ہے؟ 2-4 دن ہیں, کیونکہ اس کے جواب میں ٹائم لگے. سر آپ پلیز بتائیے. دیکھیں, سو I agree. I have never come across a more fragmented, divided, and iniquitous, literally iniquitous education system in the world as we have in Pakistan. ٹھیک, اور وہ ڈویژنس کی بہت ساری کیا کہتے ہیں کلیویجز ہیں جس پہ ڈویژن ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لینگویج پہ بہت بڑی ڈویژن ہے, لوکل ورسز اردو ورسز انگلش میڈیم کے, کس کے پاس کیا ایکسنٹ ہے, کیا زبان آتی ہے انہیں. امیر غریب کا بہت فرق ہے. لاہور میں ہی اسکول ہیں گورنمنٹ کے جو فری ہیں, اور یہ پاکستان میں ساری جگہ ہیں, اور یہیں پہ اسکول ہے جو 60,000 روپیہ مہینہ فیس لے رہا ہے. اب ان میں جو بچے پڑھیں گے وہ کیسے ان کی ایک دنیا ہوگی؟ بہت مشکل ہے یہ کرنا. ٹھیک, اور پھر امتحانی نظام کی آپ نے بات کی, تو اس میں مدرسے بھی ہیں جن کا اپنا بالکل فرق ہے, اور پھر میٹرک, او لیولز, آئی بی, 15-20 اسکول اب آئی بی کے بھی بن گئے ہیں پاکستان میں, وہ بھی فرق موجود ہے. پھر ریجنل فرق بہت زیادہ ہے. سو اگر آپ رورل ایریا سندھ اور بلوچستان کے دیکھیں یا ساؤتھ پنجاب کے, اور انہیں کمپیئر کریں کراچی سے, اسلام آباد سے, لاہور سے, تو جو مواقع ہیں تعلیم کے, ایک ایسی بچی یا بچے کے لیے جو وہاں ہو بجائے شہر میں, وہ بالکل فرق ہے. اور پھر جینڈر از اے بگ کیویٹ. باقی اور بھی ہیں کاسٹ کے حساب سے, ریلیجس مائنورٹیز بہت بڑا ایک کیویٹ ہے جس میں کلیویج ہے, جس میں بہت زیادہ پرابلمس ہیں ہمارے. سو یہ ساری ڈویژنس, اور میں یہ بڑے کافی کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں آفٹر اسٹڈنگ ایجوکیشن کہ یہ ڈویژنس بائی ڈیفالٹ نہیں ہیں, بائی ڈیزائن ہے. ٹھیک ہے, یہ کی گئی ہیں. سو 80 کی دہائی میں بجائے چوز کرنے کے کہ ہم پبلک سیکٹر میں کو بڑا کریں اور بہتر کریں, ہم نے کہا پرائیویٹ سیکٹر آ جائے. ٹھیک, پرائیویٹ سیکٹر کی جہاں بہت کنٹریبیوشنز ہیں, اس وقت 40% ہمارے بچے تقریباً پرائیویٹ جو اسکولوں کو جاتے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں. لیکن وہ جو ان ایکوٹی ہے سسٹم کی, وہ بڑھاتا بھی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ پرائیویٹ سسٹم زیادہ تر فار پروفٹ ہے. اس میں این جی اوز وغیرہ کے اسکول تو صرف 1-2% ہوں گے, 3% ہوں گے, زیادہ تر تو فار پروفٹ پرائیویٹ سیکٹر ہے نا. اٹس اے فار دیم اٹس اے بزنس, اٹس این انڈسٹری, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, ہیلتھ ہو, اس میں ہم نے اجازت دی ہوئی ہے انہیں کہ آپ آئیں کام کریں. رائٹ, تو وہ بائی ایبلٹی آف پیرنٹل انکم وغیرہ, جتنی پیرنٹس کی انکم ہے اس کے لحاظ سے وہ بچے سلیکٹ کرتے ہیں کہ کون سے اسکول میں جائیں. پیرنٹس سلیکٹ کرتے ہیں کہ کون سے اسکول میں اپنے بچے کو بھیجنا ہے. اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو آپ ٹاپ اینڈ پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں, ایچسن جاتے ہیں, اس طرح کے. اور اگر نہیں ہیں پیسے تو پھر وہ لو فی پرائیویٹ اسکول, اگر اس سے بھی کام ہے تو پھر گورنمنٹ اسکول. اگر وہاں بھی بات نہیں بنتی بہت دفعہ تو آپ مدرسے بھیجتے ہیں, کیونکہ وہاں بورڈنگ اینڈ لاجنگ فری ہوتی ہے. وہ بھی نہیں تو پھر بچے بغیر ایجوکیشن کے, جس طرح آج کل ہمیں کیسز دیکھ رہے ہیں ایون ڈومیسٹک چائلڈ لیبر وغیرہ کے, وہ پھر آپ ظاہر ہے آئیں گے کیونکہ آپ نے ان بچوں کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا. رائٹ, سو یہ جو فرق اتنا زیادہ ہے تعلیم میں, اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. ہم بالکل طبقاتی طور پر بٹ گئے ہیں, جسے وہ ہرشمن نے کہا تھا ایگزٹ وائس ان لائلٹی اپنی کتاب میں, کہ بھئی اگر ساری مڈل اینڈ اپر کلاس جو ہے وہ ہیلتھ, ایجوکیشن, واٹر, سینیٹیشن, ان چیزوں میں پبلک سیکٹر سے نکل گئی ہے.
ان کا پانی کی اپنی سپلائی ہے یا وہ باٹلڈ واٹر پیتے ہیں, ان کے اسکول الگ ہیں, ان کے ہسپتال الگ ہیں. تو جب وہ نکل جائیں گے, اور یہی وہ لوگ ہیں جو پیسے والے ہوتے ہیں, جن کی وائس زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا سپریم کورٹ میں بھی بڑا کم ہم نے سنا کہ کیس چلا ہو کہ جی بچے جو اسکول نہیں آ رہے وہ کیوں نہیں آ رہے, حالانکہ 25A کو جو رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے اس امینڈمنٹ کو اب 12-13 سال ہو گئے ہیں نا, لیکن کبھی ایسا کیس نہیں چلا کہ بھئی سارے جو بچے آؤٹ آف اسکول بیٹھے ہیں ان کو اسکولوں میں لاؤ, ایسی تیسی گورنمنٹ کی, ایسی تیسی اس کی ہونا چاہیے, یہ وہ نہیں ہوا. لیکن فیس بڑی, مڈل کلاس اپر مڈل کلاس کے لیے تو فوراً سو موٹو ہو گیا تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جی بڑا زیادتی ہو رہی ہے, یہ پیسے بہت. تو وہ وائس کا فرق ہے نا, مڈل کلاس اپر کلاسز ہیو اے مچ اسٹرانگر وائس. وہ وائس لیکن پرائیویٹ اسکولوں میں اب یوز ہوتی ہے نا, وہاں جا کے وہ اپنے بچوں کے لیے بہتر انتظام کروا رہے ہیں, اور کر لیا, ان کے پاس پیسے ہیں. جو رہ گئے, جو 60% پھر بھی ہے ہمارے بچوں کا جو اسکول میں, وہ پبلک اسکول جا رہا ہے, ان کے لیے تو اب بولنے والا بھی کوئی نہیں ہے نا. ان کے لیے تو نہ کسی MNA MPA کے بچے وہاں اپنے جاتے ہیں, نہ کسی جرنیل کے جاتے ہوں گے یا کسی اور گورنمنٹ آفیشیل کے. تو کون ان لوگوں کے لیے بولے گا, کون خیال کرے گا کہ ہمارے پبلک اسکول ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں. میں پھر سے کہوں گا کہ جہاں بھی میس ایجوکیشن کی موومنٹ سکسیسفل ہوئی ابھی تک کم از کم, وہ زیادہ تر جگہوں پہ موومنٹ اوپر سے آئی, نیچے سے نہیں آئی. فرق یعنی ایک قسم کا انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ دیکھا لوگوں نے. جاپان نے یہ محسوس کیا کہ وہ پیچھے رہ جائے گا, غلام ہو جائے گا, اس کو شکست ہو جائے گی اگر اپنے بچے پڑھائے نہ اور ترقی نہ کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں. ٹھیک, تو انہوں نے پھر شروع کیا تھا اس سے. انگلینڈ میں یہ انڈسٹریل ریولوشن میں انہوں نے کہا کہ کام کون کرے گا, ٹرین کرنا پڑے گا اپنے بچوں کو. امریکہ میں جو کامن اسکول کی موومنٹ تھی ساری, وہ اس لیے تھی کہ کوئی افریقہ سے آ رہا ہے, کوئی برٹن سے, کوئی چائنا سے, امریکی کیسے ہم بنائیں گے. تو ایک کامن اسکول ایکسپیرینس دینا بہت ضروری ہے اسٹوڈنٹس کو, جو ساروں کو ملے. آپ کسی بھی ملک میں زیادہ تر ملکوں میں جہاں یہ موومنٹ میس ایجوکیشن کی ہوئی, تو دیکھیں کہ دیر واز اے ریئلائزیشن ان سوسائٹی اسپیشلی ایٹ دا ہائر لیول کہ if we don't do this, our survival and our interest, self-interest as a nation state will become compromised. یہاں پہ وہ بالکل نہیں ہے ابھی تک, کیونکہ اوپر والے ساروں کو پتہ ہے ہم نے اپنا انتظام بھی کر لیا. یہاں پہ ہم O لیول A لیول کروا لیں گے بچے کو, اور جو زیادہ امیر ہیں وہ باہر بھجوا لیں گے, جو نہیں امیر وہ پرائیویٹ سیکٹر میں یونیورسٹیاں جس میں میں پڑھاتا ہوں لامس میں, وہاں بھجوا لیں گے, وہاں سے بچے پڑھوا لیں گے ڈیسنٹ ایجوکیشن. باقی قوم کے بچوں کا کیا ہوگا وہ قوم جانے یا ان کے اپنے مسئلے. سے آپ دوبارہ جاپان کی کیس اسٹڈی شیئر کر رہے تھے, تو میں یہی جو سوال اس وقت بھی میرے ذہن میں آیا تھا وہ یہی تھا کہ ایک ریجنل ڈفرینس بھی نظر آتا ہے فرام ایسٹ ایشین کنٹریز ٹو واٹ وی آر سیئنگ ان ساؤتھ ایشین کنٹریز, پاکستان بینگ ون آف دیم. It's the same in South Korea, progression towards science and technology, even the focus on their own language, etc. China obviously doing the same. And so we're seeing that particular region understand کہ اس کی strengths کہاں پہ ہیں. یہ ریئلائزیشن چلے ایک تو سپر ایلیٹ کا ایشو ہے ہمارا جو بھی اس وقت مکس بنا ہوا ہے, لیکن ہاؤ ڈو یو دین جنریٹ دا نیڈ آف دس ود ان دا masses currently, جو کہ اس وقت پولیٹیکل پولرائزیشن میں ہے. میں تھوڑا سا اس میں صرف یہ کیویٹ ضرور ڈالوں گا, بات آپ کی بڑی بالکل ٹھیک ہے, پر کیویٹ یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں بھی ہمیں ایکسیپشنس ملتی ہیں. ٹھیک ہے, سو وی ہیو شری لنکا جس نے بہت زیادہ انویسٹ بھی کیا ہے, اور انہوں نے اپنا جو لٹریسی ریٹس وغیرہ ہیں وہ بہت اچھے کر لیے. حالانکہ وہ زیادہ نہ وہ ایسٹ ایشین ہے, نہ وہ بہت زیادہ ہم سے فرق اس لیے کلچرلی یا باقی چیزوں. ہسٹری بھی ان کی ایسی, وہاں سول وار بھی بہت رہی, پھر بھی ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ ان کی بہت زیادہ ہیں. یو سی دیٹ ان مینی تھنگس. لٹریسی ریٹ تو ایک چیز ہے. اسی طرح سے انڈیا میں اسٹیٹ کیرلا کی ہے جس نے بہت زیادہ اس پہ کام کیا. آپ کیرلا کے ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن فگرز دیکھیں, دے آر کمپیریبل ٹو اینی ڈیولپڈ کنٹری. پورے انڈیا میں نہیں, انڈیا میں اور اب تو بہت چینج آ گیا ہے اور بہت تیزی سے آ رہے ہیں. ریجن میں ہی بنگلہ دیش نے پچھلے 20 سال میں بہت کچھ کر کے دکھایا ہے, ہم سے بہت آگے نکلتا جا رہا ہے. سو ایون ان دا ریجن اب پاکستان میں کمپیریزن ہمارا زیادہ تر پاکستان کا افغانستان سے رہ گیا, باقی ملک آگے نکلتے جا رہے ہیں بہت زیادہ, وچ از آئی ایگری. سو اب پاکستان جن کنٹریز سے کمپیئر ہوتا ہے کافی چیزوں میں,
وہ یا سب سہارن افریقہ کی کنٹریز ہیں جن میں اور بھی بہت مسائل تھے ہماری طرح, اور یا پھر افغانستان سے ہوتا ہے, وچ آئی تھنک از ویری ڈفرینٹ فرام واٹ واز دیئر ان دا 60s and 70s. سو ایک یہ کیویٹ ضرور میں کہوں گا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آگے جانے کا طریقہ کیا ہے. My own feeling on this is کہ اس وقت we are in a very bad state because I think there is no trust in any institution. There is no trust in any body of people across Pakistan. It doesn't matter who you are. ٹھیک ہے, وہ آپ اپنے سوشل میڈیا میں بھی دیکھتی ہیں, وہ آپ ساری چیزوں میں دیکھ رہے ہیں. کوئی بات کہتا ہے, کوئی ہے ایسی چیز جس پہ لوگ کہہ دیں کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا, چاہے وہ ہیلتھ منسٹری صرف کووڈ کے نمبر دے رہی ہو تو اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چھپا رہے ہیں, اس میں یہ کم ہیں یا زیادہ ہیں. ڈسٹرسٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے نا, بہت زیادہ ڈسٹرسٹ تمام انسٹیٹیوشنس پہ, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو یا آرمی ہو یا کوئی اور چیز ہو, اتنا زیادہ ٹرسٹ, اینڈ ود گڈ ریزن. یہ نہیں کہ نہیں غلط کر رہے ہیں, ود ریزن ہوا ہے نا. پھر اپنی ہسٹری دیکھیے پچھلے سالوں کی, کون سا ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس نے لوگوں کا اعتماد حاصل کیا یا اعتماد رکھ سکا ہے. وہ نہیں رکھ سکی. تو ظاہر ہے اس ماحول میں ٹو فگر آؤٹ کہ ہاؤ ول وی برنگ میڈیم ٹو لانگ ٹرم پالیسیز, مجھے تو لگتا ہے بہت مشکل ہے. which is why I think this level, I have never seen this level of despondency in Pakistan as I'm seeing right now. پہلے بھی ہمارے پہ بہت ٹف مومنٹس آئے ہیں, لیکن اس وقت کہیں نہ کہیں کوئی امید کی کرن نظر آتی تھی. اس وقت نہیں نظر آ رہی, اینڈ اس کی وجہ سے اس وقت لوگ بہت زیادہ یہی بات کر رہے ہیں کہ یا تو پاکستان سے کسی طرح جایا جائے یا آپشنز بنائی جائیں یا کوئی ایسی چیز کر لی جائے. اینڈ آئی تھنک دیٹ ہیز ٹو سم ہاؤ چینج. آئی مین دیٹ somebody has to step forward and say کہ بھئی ہاؤ ڈو وی in a way reset this. وہ نہیں ہوتا ریبوٹ کرنے کا طریقہ, تو ہمیں کچھ ریبوٹ کرنا پڑے گا. تو کوئی سوئچ نہیں نکلے گا جس کی وجہ سے پورا ریسٹارٹ ہو سکے, اور وہ ریسٹارٹ کرنا پڑے گا. اب وہ کیا ہو طریقہ, افریقہ میں ایک وہ بہت وائز ان کے وہ نیلسن مینڈیلا آئے تھے, انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن وغیرہ کی بات کی تھی, وہ ہوا بھی تھا. مجھے نہیں پتا اس سوسائٹی کا ریبوٹ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا, لیکن اس کے بغیر اگر ہر انسٹیٹیوشن نے جس نہج پہ وہ چل رہا ہے اسی پہ چلے تو اس سے نہیں ہوگا یہ ریبوٹنگ. So just like last, since we're moving towards the conclusion of our discussion right now, obviously on the larger scale, a lot of work is required and we don't know when that's going to come. Lekin when it comes to smaller schools and universities, so there's a certain role of leadership that is required by people who run that as well. So sir, lastly, since you're also currently dean at LUMS, teach. تو dean میں سے اب میں نہیں, پچھلے مہینے ختم ہو گیا. سر آپ کی ویب سائٹ needs to be ابھی وہ چل رہا ہے, پچھلے مہینے ختم ہوا تھا. So with that being said, what sort of, just finally, کہ ایسی کیا ڈائریکشن ہے جو the person who leads a certain space ان کو کس طرح کی ویلیوز یا کس طرح کا سیٹ اپ کریٹ کرنا چاہیے کہ even though if at the larger scale you're unable to make a lot of changes, at least the people that come under your wing are able to pursue some sort of optimism to survive. ہر میرا خیال ہے شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اور ٹیچرس کی تو زیادہ ہو جاتی ہے ذمہ داری, کسی بھی ٹیچر یا اسکول کے یا کالج کے یا یونیورسٹی کے جو لیڈرس ہیں ان کی, کہ کوشش ہم ضرور کریں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ذہن کافی ان کا کھلے, بجائے اس کے کہ ہم اور ان کو تنگ نظری کی طرف لے کے جائیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے ٹیچر بھی تو اسی سسٹم سے آ رہے ہیں نا, جس سے ہم اس وقت جس کی بات کر رہے ہیں, تو وہ خود بھی ایسے نظریات لے کے آ رہے ہیں جس میں اور زیادہ, اور وہ آپ کو یونیورسٹیوں میں اور نظر بھی آتا ہے نا. کتنے واقعات اب ہو چکے ہیں ود ان یونیورسٹیز جہاں پہ ہمیں بہت زیادہ ایویڈنس اس تنگ نظری کا ملا ہے. اور میں صرف مذہب کے حساب سے نہیں بات, بلوچ, پختون, پنجابی, اس طرح کی ڈویژنس بھی اتنی زیادہ ہو گئی ہیں. اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی از ایکسلنٹ, ون آف دا یونیورسٹی جہاں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, فرام آل انکلوسیو ٹو بینگ اے کمپلیٹلی پولرائزڈ اب وہ اتنے پورے پاکستان, اور یہ ٹریڈیشن رہا ہے, اسی لیے بنائی گئی تھی قائد اعظم کہ بھئی اٹس اے فیڈرل یونیورسٹی ان دا ٹرو سینس.
لیکن اوور ٹائم دیکھیں وہاں پہ کتنی زیادہ پولرائزیشن ہو گئی ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹس سمپٹومیٹک. ناؤ اس وقت کیا قائد اعظم یونیورسٹی کو ٹھیک کیا جا سکتا ظاہر ہے اور اس کی لیکن ڈو دا وی سی اینڈ ادرز ہیو دا اسپیس اینڈ پلس از دیئر مائنڈ آف دیٹ کائنڈ وچ وانٹس ٹو گو ان دیٹ ڈائریکشن. وہ دونوں سوال مجھے اس وقت جو ہے نا وہ بڑے ڈاؤٹ فل لگ رہے ہیں. Thank you so much, sir. Although very realistic, but I hope that people who get to watch this also realize that hopefully times would change. I would still want to end it on a positive note, because me being myself, I did my bachelor's. I will be doing my master's hopefully soon. And then seeing the state of affairs right now, one would still want to hope کہ اچھا کبھی تو بہتر ہوگا. نہیں دیکھیں ہوپ کبھی جانی بھی نہیں چاہیے ختم, لیکن جتنا کام کرنے کی ضرورت ہے بات اس پہ ہو رہی ہے نا کہ کام کتنا کرنے کی ضرورت ہے. کام تو بہت پڑا ہے ابھی کرنے کو. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. اٹ واز اے پلیزر اسپیکنگ ٹو یو. ہوپ فلی نیکسٹ ٹائم ود مور ٹائم وی وڈ لو ٹو ہوسٹ یو اگین. Anytime. Thank you very much. Thank you so much everyone. See you again on another episode of Policy Beats.